بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ حضرت سیدنا اقامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا کہ کوئی بھی شخص کسی فقیر یا مسکین پر کوئی چیز بھی صدقہ نہ کرے، کوئی کسی غریب کی مدد نہ کرے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں میں سنسنی سی مچ گئی۔ اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور اس سے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر مجھے کوئی چیز دے دے بیٹی، کوئی چیز دے دے جسے میں کھا سکوں۔ عورت نے کہا کہ ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی کسی کو صدقہ دے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ اب تم ہی کہو نا، میں تمہیں کوئی چیز کس طرح دوں؟ فقیر نے کہا، تم مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر کوئی چیز کھانے کو دے دو بیٹی، دیکھنا اللہ تمہارا بھلا کرے گا۔ عورت کو اس فقیر پر بہت ترس آیا اور اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی کے لیے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دی۔ فقیر روٹیاں لے کر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو یہ معلوم ہوا کہ فلاں عورت نے میرے حکم کے خلاف ورزی کی ہے تو اس نے عورت کی طرف ایک سپاہی بھیجے اور عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے کسی ایسی عورت کے بارے میں بتاؤ جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو تاکہ میں اس سے شادی کروں۔ تو اس کی والدہ نے اسے بتایا کہ ہمارے ملک میں ایک ایسی بے مثال اور خوبصورت عورت ہے کہ میں نے آج تک اس جیسی حسین و جمیل عورت نہیں دیکھی، لیکن اس میں ایک بہت بڑا عیب ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا عیب ہے اس میں؟ اس کے والدہ نے جواب دیا، ان کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ فلاں عورت کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ چند سپاہی گئے اور اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے آئے جن کا ہاتھ فقیر کو روٹیاں دینے کی وجہ سے کاٹ دیے گئے تھے۔ جب بادشاہ نے اس عورت کو دیکھا تو اس کے حسن و جمال نے بادشاہ کو حیرت میں ڈال دیا۔ بادشاہ اس کے حسن و جمال کا ایسا دیوانہ ہوا کہ بادشاہ نے اس سے کہا، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ عورت نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہے تو مجھے منظور ہے۔ چنانچہ ان دونوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی، جشن منایا گیا اور وہ اس طرح ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ بادشاہ کی دوسری بیویوں کو اس عورت سے حسد ہو گیا اور وہ دن رات حسد کی آگ میں جلنے لگی۔ ان سب کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بادشاہ ہمیں وہ عزت نہیں دیتا جتنی اس غریب اور نادان نئی دلہن کو دیتا ہے۔ چنانچہ وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتے کہ کس طرح وہ نئی دلہن کو بادشاہ کی نظروں سے گرا دیا جائے، لیکن وہ اپنے اس مذموم ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر اچانک بادشاہ کسی محاذ پر روانہ ہو گیا اور وہاں اسے کافی دن دشمنوں سے لڑنا پڑا۔ بادشاہ کی بیویوں کو یہ بہت اچھا موقع مل گیا تھا۔ انہوں نے بادشاہ کے لیے خط لکھا کہ تمہارے پیچھے تمہاری نئی دلہن نے تمہاری عزت کو داغدار کر دیا ہے اور وہ بدکار ہو گئی ہے۔ اس بدکاری کے نتیجے میں اس کے یہاں بچہ بھی پیدا ہوا ہے۔ جب بادشاہ کو یہ خط ملا تو وہ آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے قاصد کو یہ پیغام دے کر اپنے والدہ کے پاس بھیجا کہ اس بدکارہ عورت کو اس کے بچے سمیت میرے ملک سے نکال دو، اس کے گلے میں کپڑا باندھ کر بچہ اس میں ڈال دو اور انہیں کسی جنگل میں چھوڑ دو۔ جب اس کے والدہ کو یہ پیغام ملا تو اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کے گلے میں کپڑا ڈال کر بچہ اس میں ڈال دیا اور پھر اس نے اس کو ملک سے ایک دور جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ بیچاری تنہا جنگل میں رہ گئی، لیکن اسے اپنے رب سے کوئی شکوہ نہ تھا۔ وہ تو اس کی رضا پر راضی تھی۔ وہ بیچاری اسی طرح جنگل میں گھومتی رہی۔ پیاس کی شدت نے اسے پریشان کر رکھا تھا۔ بالآخر اسے دور ایک نہر نظر آیا۔ وہ نہر پر گئی اور جیسے ہی پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کا بچہ گہرے پانی میں جا گرا اور ڈوبنے لگا۔ جب عورت نے اپنے بچے کو ڈوبتا دیکھا تو وہ رونے لگی۔ اتنے میں اس کے پاس 2 خوبصورت نوجوان آئے اور اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا، میں پانی پینے کے لیے جھکی تو میرا بیٹا
इस नहर में डूब गया। मैं उसी के गम में रो रही हूँ। उन खूबसूरत नौजवानों ने पूछा, क्या तू चाहती है कि हम तेरे बच्चे को निकाल लाएं? औरत ने बेताब होकर कहा, हाँ हाँ, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे बच्चे को वापस निकाल लाए। उन नौजवानों ने दुआ की और उसका बच्चा निकाल कर उसे दे दिया। फिर उन्होंने पूछा कि ए रहमदिल औरत, क्या तू चाहती है कि तेरे हाथ तुझे वापस कर दिया जाए और तू ठीक हो जाए? उसने कहा, हाँ मैं चाहती हूँ। चुनांचे उन दोनों नौजवानों ने दुआ की और उनका दोनों हाथ बिल्कुल ठीक हो गए। औरत ने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया और हैरान कौन नज़रों से उन नौजवानों को देखने लगी, जिनकी बरकत से उसे डूबा हुआ बच्चा भी मिल गया और उसके हाथ भी उसे लौटा दिए गए। फिर उन नौजवानों ने पूछा कि ए अजीम औरत, क्या तू जानती है कि हम कौन हैं? औरत ने कहा, मैं आपको नहीं जानती। औरत का ये जवाब सुनकर उन्होंने कहा, हम तेरी वही 2 रोटियां हैं जो तुमने एक मजबूर साइल को दी थी। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, सदका एक ऐसी नेकी है कि इससे आने वाली बड़ी बड़ी मुसीबतें दूर हो जाती है, और अगर पूरे खुलूस के साथ सचमुच अल्लाह ताला की खुशी के लिए दिया जाए तो फिर क्या कहना है। इस वाक़ये में हमारे लिए कैसी कैसी नसीहतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला की खातिर जो भी नेक अमल किया जाता है वो कभी भी बेकार नहीं जाता। ठीक है, मरने के बाद अजर मिलता है और ज़रूर मिलेगा, लेकिन दुनिया में भी उसके सवारात ज़रूर जाहिर होते हैं, जिस तरह उस अजीम औरत के साथ हुआ कि दुनिया में ही उसको नेकी का बदला दे दिया गया, और अल्लाह ताला आखिरत में भी अपने बंदों को मायूस नहीं करेगा। लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम अपना हर अमल अल्लाह तबारक व तआला के खातिर उसी की खुशी के लिए करें। जो अमल अल्लाह तबारक व तआला की खुशी के लिए किया जाता है वो कभी भी रायगा नहीं जाता। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। वो अपनी रहमत से किसी को मायूस नहीं करता। जो भी किसी के साथ भला करता है उसके साथ भला होता है, उसकी भरपूर मदद की जाती है और उसे मायूस नहीं किया जाता। हमें भी अल्लाह ताला नेकी करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वाक़या, ये कहानी ज़रूर समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक अच्छी और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।